بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وفي رواية لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه من خطبة طويلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل عزت و احترام میرے دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے شروع سے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے جہاں ہمارا ظاہری روزے کا ڈھانچہ چاہتے ہیں، وہیں ہمارے دل کی کچھ کیفیت بھی چاہتے ہیں. روزے کے ذریعے سے انسان کے دل کے اچھے جذبات بنے، روزے کا جو میسیج ہے، روزے کا جو پیغام ہے وہ مسلمان لینے والا بنے. اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ تعلیم عطا فرماتے ہیں. اس سے پہلے دل کی کئی کیفیتوں کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر کے آیا. روزے سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اور یہ روزے کی روح ہے، روزے کی حقیقت ہے، اور یہ دل کی کیفیت ہے. روزے کا ایک میسیج، ایک پیغام اخلاص ہے. بندہ ہر کام اللہ کے لیے کرے، جس طرح کے روزہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تم لوگ جیسے روزہ صرف میرے لیے رکھتے ہو، اس طرح سے اپنی زندگی کا ہر کام، عبادت ہو یا اپنا ذاتی کام ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرو. اسی طرح روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور پیغام ہمارے لیے رکھا ہے، وہ ہے ایثار. اپنی ضرورت پیچھے کرو، دوسرے کی ضرورت کو پہلے کرو. جیسا کہ اس سے پہلے 2 دن تقریباً آپ نے اسی مضمون کو سنا. روزے کا ایک اور پیغام ہے. روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دل کی ایک اور کیفیت چاہتے ہیں، اور وہ کیفیت ہے صبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ رمضان شروع ہونے سے پہلے صحابہ کے درمیان میں دیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی کچھ پہچان کرائی تھی. اس سے پہلے آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شہر المواسات، دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا یہ مہینہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شہر الصبر، یہ روزہ اور رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ دن بھر روزہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنا سیکھے. صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صبر کرنے کا صاف مطلب یہ ہے اپنی طبیعت کے خلاف کسی کام سے رک جانا. انسان کا جی نہیں چاہتا کہ وہ یہ کام کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا کہ یہ کرو. طبیعت نہیں چاہتی تو بھی ہم اس کام کو کریں. ایک کام کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، تو انسان اللہ کے کہنے سے اس کام سے رک جائے، اس کو صبر کہا جاتا ہے. دنیا کے تمام شعبوں کے اندر صبر کی یہ حقیقت ضرور پائی جاتی ہے جہاں کوئی بندہ صبر کرتا ہے.
انسان اپنے جی کے چاہے ہوئے کو پیچھے کرے، اپنی طبیعت کو ختم کرے. میری طبیعت چاہے اس چیز کو چاہتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتے تو میں اس کو نہیں چاہتا، نہیں کرتا اس کو. انسان رک جائے، اس چیز کا نام صبر ہے. دیکھیے انسان کی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے کہ جس کو انسان کی طبیعت نہیں چاہتی. جیسے ہر آدمی صحت و تندرستی چاہتا ہے، بیماری کوئی انسان نہیں چاہتا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اللہ نے جتنی بیماری لکھی ہے وہ آ جاتی ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں غنی رہوں، مالدار رہوں، کسی کے پاس جو ہے محتاج اور دستنگر نہ رہوں اور میری ساری ضرورتیں پوری ہوتی رہے، اتنا پیسہ میرے پاس ہو. اور انسان غنا چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہو تو فقر و فاقہ بھی آتا ہے. خلاف طبیعت بہت سی چیزیں انسان کی زندگی میں ضرور آتی ہیں. انسان چاہتا ہے کہ میں اپنا سفر بڑی آسانی سے طے کروں، کوئی پریشانی مشکلی راستے میں نہ آئے، لیکن اللہ نے لکھ رکھا ہو تو راستے کے اندر جو تقدیر میں لکھی تھی وہ پریشانی آتی ہے. طبیعت نہیں چاہتی لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے، تمہاری طبیعت نہیں چاہتی تو بھی تم پر آتی ہے، صرف اس لیے اس پر راضی رہو کہ میرے اللہ نے یہ میرے لیے لکھ دی ہے. روزے کے اندر اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہے ہیں. روزے میں انسان کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، اس کے پاس کھانا موجود ہے، پینا موجود ہے، کسی اور کا نہیں، اپنا ہے، اور کوئی حرام کھانا نہیں ہے، حلال کھانا ہے. لیکن انسان کی طبیعت چاہتی ہے، بھوک ہے، پیاس لگی ہے، لیکن انسان اس لیے رک رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کو روزے کی حالت میں منع کیا ہے. طبیعت چاہتی ہے لیکن اللہ کے کہنے سے انسان رک رہا ہے، اپنے اختیار سے رک رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں انسان کی یہ طبیعت بناتے ہیں کہ کل کو کوئی مصیبت میں اپنی طرف سے دوں، کوئی بیماری دوں. تم نہیں چاہو گے تمہارے اوپر بیماری آئے گی. جیسے رمضان میں تم رکے تھے میری وجہ سے، اس بیماری کے آنے پر، اس حالت کے آنے پر، اس مصیبت کے آنے پر بھی اسی طرح رکنا اور صبر کرنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا پریکٹس کروا رہے ہیں بندے سے کہ بندہ کھا سکتا ہے تو بھی نہیں کھاتا، صبر کرتا ہے. جو بھوک اور پیاس کی مصیبت ہے اس کے اوپر بندہ صبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہاری پوری زندگی کے اندر یہ پیغام اتر جائے کہ کل کو کوئی مصیبت پہنچی، جی نہیں چاہتا ہے مصیبت کو لیکن اللہ کی طرف سے پہنچی ہے، اس کو اس لیے برداشت کرو کہ میرے رب کا حکم ہے. جیسے رمضان میں تم نے برداشت کیا تھا، کھانا تھا، بھوک بھی تھی، تم نے نہیں کھایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا. یہ روزے کے صبر کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ صبر کا مادہ زندگی کے ہر مرحلے میں پیدا فرما دے. یہ ایک مہینے کا صرف پیغام نہیں ہے، ایک مہینہ تو تم کو رکوایا جاتا ہے تاکہ تمہاری طبیعت بن جائے کہ جو اپنے اختیار سے تم رک رہے ہو، کل کو اللہ کی جانب سے مصیبت آوے گی تب بھی رکنا، اس لیے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے. یہ طبیعت بندے کی بن جائے تو انشاءاللہ شہر الصبر کا حقیقی فائدہ بندے نے حاصل کر لیا. رمضان کی حقیقت ہم کو میسر ہو گئی. اس لیے میں آپ کو یہی خلاصے کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ بندے پر مصیبت آتی ہے، اللہ کے خاطر بندہ اس پر صبر کرے. میرے اللہ نے مجھ پر بھیجی ہے اس لیے میں سو جان سے اس پر راضی ہوں. دوستو دنیا میں اس وقت بہت سے لوگ جیتے ہیں، الگ الگ مذہب کے لوگ جیتے ہیں، بلکہ دنیا میں اس وقت میجورٹی ان لوگوں کی ہونے جا رہی ہے جو لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے، اللہ میں مانتے ہی نہیں ہیں، جن کو ملحد کہا جاتا ہے. آپ کے یہاں کا حال تو مجھے معلوم نہیں، ہمارے یہاں کے اکثر ہنود ہندو لوگ بھی جو ہے اپنا دھرم چھوڑ کے ملحد بن چکے ہیں. وہ کسی کو مانتے ہی نہیں. اللہ ہے، دنیا اللہ کے چلانے سے چلتی ہے یہ مانتے ہی نہیں. بس دنیا اپنی طرف سے چل رہی ہے. روزانہ صبح طلوع ہوتا ہے آفتاب اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، کوئی چلانے والا نہیں. دنیا کی میجورٹی، ابھی ایک سروے بھی آیا تھا پیپر میں، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کس ملک میں کتنے لوگ اس طرح کے ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، اللہ کی ذات موجود ہے اسے مانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے ہندوستان کے اخبار میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے. کبھی کسی ملک پر بڑی پریشانی آتی ہے تو اخبار والے ایسے جملے بولتے ہیں کہ جس سے ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. یعنی دنیا کسی سے چل رہی ہے،
جو غیر مذہب والے ہیں وہ بھی یہ تو کہتے ہیں، اگرچہ نام دوسرا دیتے ہیں، وہ ایشور کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں اللہ کو، لیکن مانتے تو ہیں کہ کسی کے چلانے سے چلتی ہے۔ دنیا کا یہ طبقہ تو وہ ہے جو مانتا ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، اور پھر وہ گالی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ کیوں مصیبت دی اس نے، اور اس طرح سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ملحد ہیں، جو کسی چیز میں نہیں مانتے۔ مسلمان کو کہا گیا کہ نہیں، تم لوگ صبر کرو اور یہ مانو کہ میرے رب نے جیسے میری اچھی حالت دی، ویسے میرا وہی رب مجھ پر مصیبت بھی لاتا ہے اور میرے فائدے کے لیے لاتا ہے۔ اس چیز کو صبر کہا جاتا ہے۔ اور دوستو، زندگی میں صبر کرنا اگر ہم لوگوں کو آ گیا تو اسلام کے آدھے حصے پر ہم نے عمل کر لیا۔ اسلام 2 ٹکڑے پر منقسم ہے، آدھا صبر ہے، آدھا شکر ہے۔ انسان اگر صبر کرنا سیکھ جاتا ہے، اس کو زندگی جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، آپ چاہیں نہ چاہیں، مانے نہ مانے، اللہ کی طرف منسوب کریں نہ کریں، مصیبت جس کی تقدیر میں جتنی لکھی ہے اتنی آ کر رہتی ہے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں وہ جو اپنی مصیبت کو اللہ کی جانب منسوب کرتے ہیں کہ میرے اللہ نے بھیجی اور میرے فائدے کے خاطر بھیجی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مصیبتیں 2 قسم کی ہیں۔ بعض مصیبتیں اللہ کی جانب سے مہربانی اور رحمت بن کر آتی ہیں، قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے، اور بعض مصیبتیں اللہ کی طرف سے گناہوں کی سزا بن کر آتی ہیں، اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ ایک جگہ قرآن مصیبت جو اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے جو صحابہ ہیں، ان کو راستے میں، اللہ کے راستے میں جو بھوک بھی پہنچتی ہے، جو مصیبت اور تھکن پہنچتی ہے، اور راستے کے اندر جو بھی مصیبت آتی ہے، دشمنوں کے آمنے سامنے ہونے کے موقع پر جو مصیبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمان کے لیے ہر مصیبت کے بدلے میں ایک نیک عمل اور نیکی لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کی نیکی کو ضائع اور بیکار نہیں کرتا۔ یہ کون سی چیز ہے؟ بھوکا ہے انسان، لیکن اللہ کی جانب سے اس کی بھوک کے اوپر نیکی مل رہی ہے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے، یہ مسلمانوں کے حق میں ہے۔ اور بعض مرتبہ مصیبت آتی ہے انسان کے گناہوں کی سزا بن کر، اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمندر کے اندر اور پوری زمین کے اندر فساد مچ گیا، کہیں زلزلہ آ رہا ہے، کہیں خوب بارش ہے اور لوگ سیلاب میں بہہ رہے ہیں، الگ الگ قسم کی مصیبتیں، کہیں آگ لگی ہوئی ہے، کہیں لوگوں میں بیماریاں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کے اندر خشکی میں ہو یا تری میں، سمندر میں ہو یا سرزمین پر، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے برے عمل کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور اس میں بھی اللہ کا فضل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم مصیبتیں اس لیے بھیجتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کی طرف رجوع کرو اور آئندہ گناہ کم کرو اور پچھلے گناہوں کی توبہ مانگو۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ وہ مصیبت سے چوکنا کر دیتا ہے۔ اگر انسان کو مصیبت کے ذریعے سے الرٹ نہ کیا جاتا، وہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا اور موت آ جاتی، اور اسی حالت میں وہ اللہ سے جا ملتا۔ اللہ کا اس میں بھی فضل ہے کہ وہ مصیبت ڈال کر انسان کو الرٹ کر دیا کرتا ہے۔ اور دوسری ایک جگہ قرآن اسی سزا والی چیز کو بتاتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے ہیں تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کے سبب، تمہارے گناہوں کے سبب پہنچتی ہے۔ اور سنو، بہت سارے گناہ تو اللہ یوں ہی معاف کر دیا کرتا ہے۔ ہر ایک گناہ کے بدلے میں اگر مصیبت پہنچاتا تو انسان تاب نہ لا سکتا۔ کتنی تسلی دینے والی آیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ انسان کو امید دلانے والی آیت یہی ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ اللہ بہت سو کو تو ایسے ہی معاف کر دے گا اپنے فضل سے، کچھ مصیبت نہیں، اس پر کوئی سزا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال مصیبتیں 2 قسم کی ہیں،
بعض مصیبتیں وہ ہیں جو انسان پر اللہ کا فضل اور رحمت بن کر آتی ہے، انسان کو اوپر چڑھانے کے لیے آتی ہے، اس کے درجات بلند کرتی ہے، گناہ معاف کرتی ہے۔ اور بہت ساری مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ بندے نے پچھلے دنوں گناہ کیے تھے، اللہ اس کی سزا دنیا کے اندر اس کو دے رہا ہے۔ اب کون سی مصیبت اللہ کی سزا بن کر آئی ہے اور کون سی مصیبت اللہ کی مہربانی بن کر آئی ہے، ہمارے اکابرین نے اس کو بھی ذکر کر دیا، اس کا بھی ترازو ہمارے سامنے رکھ دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی پر کوئی مصیبت آئی، اسے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کی مہربانی بن کر آئی ہے یا اللہ کی ناراضگی اور سزا بن کر آئی ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس مصیبت کے بعد وہ کیا کرتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، روتا دھوتا ہے کہ اللہ میں گنہگار تھا، تو مجھ کو معاف کر دے، یہ مصیبت کو ختم کر دے، اللہ کی طرف اس کا دل متوجہ ہو جاتا ہے، تو یقین جانو کہ یہ مصیبت رحمت بن کر آئی تھی۔ اور اگر انسان پر مصیبت آئے اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اپنے گناہوں میں آگے بڑھتا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے اور اس طرح کے کلمات اللہ کو کہے کہ اس نے ظلم کیا، تو یوں سمجھو کہ یہ مصیبت تمہارے اوپر تمہارے گناہوں کی سزا بن کر آئی ہے۔ یہ اللہ سے قریب نہیں کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کوڑا ہے جو اسے مارا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی دنیا کے اندر مصیبتیں رکھی ہیں، ہمارے اسلاف نے ترازو رکھ دیا، اس ترازو میں ناپ لو۔ اگر مصیبت کے بعد، بیماری کے بعد، بھوکا رہنے کے بعد، روزی تنگ ہونے کے بعد، آگ لگنے کے بعد، اپنے گھر میں کچھ نقصان آ جانے کے بعد، اولاد کے مر جانے کے بعد انسان کا جی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ مصیبت رحمت بنا کر بھیجی ہے، انشاءاللہ اس کے فائدے کو آئندہ دنوں کے اندر آپ دیکھو گے۔ اور اگر اللہ ہماری حفاظت فرماوے، مصیبت کے بعد بھی ہم گناہوں سے ہاتھ نہیں اٹھاتے، گناہوں ہی کے اندر چلے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف غلط نسبت کرنے لگتے ہیں، تو یہ اللہ کی جانب سے سزا بن کر آئی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، دونوں قسم کی مصیبتیں بہرحال انسان پر آتی ہیں، اور انسان کو یوں سمجھ کر صبر کرنا چاہیے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے، میرا اللہ اگر میرے لیے اچھائی لکھتا ہے اس کو میں استعمال کرتا ہوں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کسی موقع پر مصیبت لکھ دی تو میں کیوں ہائے واویلا کروں۔ یہ رضا بر قضا کہی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک آقا تھا،